الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدر جلسہ معزز علماء اکرام حاضرین مجلس، میں آج آپ حضرات کے سامنے دینی مدارس کی اہمیت و افادیت پر لبکشائی کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرات، دینی مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، دراصل یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں۔ یہ دار ارقم اور صفہ کے چبوترے کی شاخیں ہیں، جن کے اصل بانی شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ در حقیقت یہ راہ جنت ہے جہاں پر معرفت الہی کے کرنیں پھوٹتی ہے، جہاں علم نبوت کے شعاعوں کو جگمگایا جاتا ہے، جہاں امت کے رہبر و رہنما کو تیار کیا جاتا ہے، جہاں باطل کی تیز آندھیوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے، یہاں مصلح امت پیدا کیا جاتا ہے، یہاں بدعت و خرافات کے ابھرتے سیلاب کو روکا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، بہت ہی حیرت کن بات ہے کہ لوگ اس کے باوجود شکایت کرتے ہیں کہ مدارس نے دنیا کو کیا دیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ مدارس نے دنیا کو کیا نہیں دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ دنیا انسانیت کو عبد القادر جیلانی جیسا مصدق کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ دنیا انسانیت کو امام غزالی جیسا محرک کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ ابو حنیفہ جیسا مفقہ کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ اشرف علی جیسا مفکر کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ مجدد ثانی علی جیسا کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ شیخ الہند جیسا مجاہد کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ انور شاہ کشمیری جیسا محدث کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ حسین احمد مدنی جیسا اولو العزم کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ مفتی شفیع جیسا مفسر کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ قاری طیب جیسا مدبر کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ ابو الحسن جیسا مبلغ کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ صدیق احمد جیسا مربی کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ شاہ ابرار الحق جیسا مصلح کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ شاہ ابو سعود احمد جیسا امیر شریعت بانی سبیل کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ مفتی اشرف علی جیسا حکیم الملت کس نے دیا؟ میرے دوستو، کہ یہ بات اظہار من الشمس نہیں ہے کہ ان مراکز علم کے بدل سے سینکڑوں ایسی ہستیاں جنم لے رہی ہیں جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کی زندگی اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف تھی، جن کے اخلاق و کردار سارے عالم میں محبوب تھے، جن کی ساری عمر امت کی رہبری و رہنمائی میں مصروف تھی، جن کی ساری فکر امت کی اصلاح میں مشغول تھی۔ حاضرین اعزام، یہی وہ مدارس ہے جس میں لا الہ الا هو الحی القیوم کی تصدیق ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کی تاکید ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی تحمیل ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کی تنبیہ ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ کی تکبیر ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ کی تعریف ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کی تعریف ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ کی تحقیق ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کی تذکیر ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ کی ترغیب ہوتی ہے۔ محترم حضرات، آج مغربی تہذیب کی گھٹگور گھٹائے دنیا پر چھا رہی ہے، آج اسلامی شعائر و خصوصیات کو مٹایا جا رہا ہے، آج کس طرح دشمنان اسلام کی نگاہیں ہمارے مدارس و مساجد کی جانب اٹھی ہوئی ہے، آج کس طرح ظلم و جور کی آندھیاں لوگوں کو دہشت زدہ کر رہی ہے، آج کس طرح علم دین کی دوری کی وجہ سے قادیانیت و عیسائیت کے مکر و فریب میں آ کر نادان مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، منکرین حدیث اور مبطنین ائمہ کے دھوکے میں آ کر بھولے بھالے مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں، آج کس طرح ٹیلی ویژن بے پردگی جیسے ملعون فتنوں سے معاشرے کو برباد کیا جا رہا ہے، آج دنیا ایسے فتنوں کی آندھیوں میں امت محمدیہ کی لگام تھام لے لشکر اسلام کو قیادت کرنے کے لیے اسلام
سلسلے کا جذبہ اور شوق پیدا کرنے کے لیے عبد القادر جیلانی جیسا ایمانی جوش و حرارت پیدا کرنے والے کی منتظر ہے. اور ایسے علماء کسی فیکٹری، کالج یا یونیورسٹی سے نہیں بلکہ صرف اور صرف دینی مدارس سے جنم دیتے ہیں. اس لیے مدارس کو مضبوط و مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مدارس کے ذریعے عالم میں اعلیٰ کلمت اللہ اور اطاعت رسول کا پرچم لہرایا جا سکتا ہے. مدارس کے ذریعے باطل کو توڑا جا سکتا ہے. مدارس کے ذریعے بھٹکتی انسانیت کا درس دیا جا سکتا ہے. مدارس کے ذریعے فکر انسانیت کو صحیح راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے. محترم سامعین، مدارس اسلامیہ دین کے وہ مضبوط قلعے ہیں جن کی حفاظت اور قدر کرنا ہم سب کی ملی و ایمانی ذمہ داری ہے. یاد رکھیے یہ اللہ کا دین ہے اور وہ اپنے دین کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے. اگر آج ہم نے ان اداروں کی قدر نہ کی اور ان کی سرپرستی سے منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق دوسروں کو پیدا کروا دے گا جو ان کی خدمت کا شرف حاصل کریں گے، لیکن محروم ہی ہمارا مقدر بن جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں دینی اداروں کے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.